دست میں شمشیر اور پیٹوں پہ پتھر چاہیے، پھر مجھے وہ بدر و خندق جیسا منظر چاہیے۔ مجھ پہ مت احسان کر، بھیک اپنے پاس رکھ، مجھ کو اپنا حق بزور تیگ و خنجر چاہیے، مجھ کو اپنا حق بزور تیگ و خنجر چاہیے۔ اور یہ امیر شہر تو محلوں میں جا کے گھس گیا، حکمرانی کے لیے کوئی قلندر چاہیے، حکمرانی کے لیے کوئی قلندر چاہیے۔ اور کہہ دیا منبر نشیں سے یہ مسلح نے وسیم، ہے تڑپ سجدے کی تو دل ہی میں منبر چاہیے، ہے تڑپ سجدے کی تو دل ہی میں منبر چاہیے۔ آئیے حضرات سامعین، زحمت تمام بڑوں کے سامنے لب کشائی کرنا، لفاظی کرنا اپنے آپ میں حماقت ہوتی ہے۔ بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت الوستاذ جناب حضرت مولانا سید راشد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مبلغ دارالعلوم دیوبند، ایسا ادارہ جس ادارے کے تعارف کی ضرورت نہیں، پوری دنیا جس ادارے کی مقبولیت کو سمجھتی ہے، جانتی ہے، اور پوری دنیا اس ادارے کو اچھی طرح سے بہرحال جانتی ہے اور فیضیاب ہو رہی ہے۔ ایسے ادارے سے بہت ہی مقبول شخصیت تشریف لانے والی جناب حضرت مولانا سید راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دہلیز پہ چار مصرے جو بہت بچپنے میں کہتے تھے کہ آپ کی یکتائی ہر ایک رنگ پر چھائی ہے، سارا مجمع آپ کے جلووں کا تماشائی ہے، اور اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھ حضرت کی باری آئی ہے، حضرت کی باری آئی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرا پیغام ہے ملت کے سارے انسانوں کو، میرا پیغام ہے ملت کے سارے انسانوں کو، لگا کر دھڑ کی بازی روکو زہریلی ہواؤں کو، اٹھو اٹھ کر بدل دو دہر کی خونی فضاؤں کو، اٹھو اٹھ کر بدل دو دہر کی خونی فضاؤں کو، بتا دو ہاں بتا دو وقت کے فرما رواؤں کو، نہ ہونے دیں گے ہرگز منتشر ہم اپنی وحدت کو، بدل سکتا نہیں کوئی بھی قانون شریعت کو۔ ہمیں اپنے نبی سے ہے محبت بھی عقیدت بھی، ہمیں اپنے نبی سے ہے محبت بھی عقیدت بھی، کلام اللہ بھی پسند ہے اور تحفظ شریعت بھی۔ کہو ڈنکے کی چوٹ سب دین ہمارا سچا ہے، اسی پر ہم کو جینا ہے اور اسی پر ہم کو مرنا۔ گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قوم کے نوجوانوں، امت کے نونہالوں، آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے جس کو آپ حضرات کل بھی سماعت فرمائے اور آج بھی ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے لے کر اب تک سماعت فرما رہے ہیں، اور پرسوں بھی آپ حضرات نے سنا۔ یقیناً آپ حضرات تعب محسوس کر رہے ہوں گے، بھئی 3 دن کا جلسہ ہم کیسے سنیں، اس لیے شاید بہت سارے حضرات نیند کی وجہ سے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ چلے گئے۔
اس لیے کہ ایمان والے سے دین کے جلسوں کی ناقدری کہا جائے، یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اس لیے کہ ایمان والا دین کی ناقدری کرے، دینی جلسوں کی ناقدری کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ نیند کے غلبے کی وجہ سے بیچارے چلے گئے، اگرچہ آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ قاری زبیر صاحب معمولی آدمی نہیں ہے، رہتے کہاں ہیں؟ آپ سے کوسوں دور نہیں اور ہزاروں میٹر نہیں، بلکہ بہت دور رہتے ہیں آپ سے، اور فکر ان کو آپ کی پڑی رہتی ہے۔ وہ محنت آپ کے لیے کرتے ہیں اور آپ کے مدرسے کو، آپ کے گاؤں کے مدرسے کو ترقی انہوں نے دی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ان کی محنتوں کا رنگ بھی آپ حضرات کو دیکھنا چاہیے تھا اور یہاں سننا بھی چاہیے تھا۔ بہرحال حضرت قاری زبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جو آدمی کہیں بھی رہے، کسی بھی جگہ رہے اور اپنے علاقے کی خبر گیری کرے، اپنے علاقے کو یاد رکھے، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کرے، اس سے زیادہ اچھا آدمی دوسرا نہیں ہوتا۔ نہیں تو عموماً آپ دیکھ لیجئے تاریخ کو لوگوں کی، کہ وہ جہاں اپنے علاقے سے باہر گئے وہیں کے جا کر ہو جاتے ہیں اور وہیں رہ جاتے ہیں، پھر علاقے والوں کی طرف کو کبھی پیر کر کے بھی نہیں سوتے۔ وہ سوچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ قاری زبیر صاحب کی شخصیت ہے کہ وہ رہتے وہاں ہیں، فکر آپ کا کرتے ہیں، آپ کی نسلوں کا فکر کرتے ہیں، تو معمولی انسان نہیں ہے۔ بہرحال اسی طرح ان کے بھائی مولانا اسلام صاحب بھی کوئی معمولی مبارکبادی کے لائق نہیں ہیں، بہت ہی انہوں نے محنت کی ہے اور محنت کر رہے ہیں، اپنی جوانی انہوں نے پوری کھپا دی، آپ کے لیے کھپا دی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اسی میں آپ کے مولانا عبدالرزاق صاحب، جن کی محنت اور جن کی کاوشوں سے یہ غلام آپ کے یہاں حاضر ہو سکا، ان کی محنت رہی ہے اس میں۔ میرے محترم بزرگوں، یاد رکھیے، یہ ان کا آپ حضرات سے ملاقات کرا دینا، یہ بھی ان کی کوئی معمولی محنت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل سفر تقریباً ختم کر دیا گیا۔ اس لیے بہرحال انہوں نے زور لگایا، انہوں نے وہ حکم دیا اور بڑی کوشش کی، اور مولانا زبیر صاحب کو اس کے لیے کہا آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ حضرات اس وقت میں جا چکے ہیں بہت ساری بڑی تعداد میں، اس لیے زیادہ بڑی لمبی چوڑی بات عرض کرنے کا نہ منشا ہے نہ اس کا وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات بھی اس کے متحمل نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک بات تو میں آپ حضرات سے عرض کروں گا اس کے تعلق سے، کہ جو آپ حضرات کا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے میرے محترم بزرگوں، اور ایک بات عرض کروں گا کہ دو باتیں خاص طریقے سے مولانا عبدالرزاق صاحب نے کہی ہیں اپنی نظم کے اندر۔ ایک تو جرأت حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کا تذکرہ کیا۔ ایک بات ان کے تعلق سے میں آپ کی سامنے عرض کر کے پھر انشاءاللہ آپ حضرات کو سونے کے لیے اجازت دے دی جائے گی، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات عرض کرنے کا منشا نہیں۔ اور مولانا عبدالرزاق صاحب جہاں رہتے ہیں کرناٹک میں، وہاں بھی حاضری ہوئی، اور ان کے بہت ساری خوبیاں، ان کے بہت سارے کمالات سامنے آئے، مگر جیسی نعت اور جیسی نظم انہوں نے یہاں پر پڑھی ہے، اس طرح کی نظم انہوں نے وہاں نہیں پڑھی تھی، یہ کمال ان کا چھپا ہوا تھا۔ بہرحال آج سامنے آیا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو اور زیادہ ہمت و طاقت عطا فرمائے اور خوبیوں سے مالا مال فرمائے۔ تو بہرحال انہوں نے نظم میں اپنے نام لیا، تو وہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے، کیا کیسی جرأت کی تھی انہوں نے، وہ جس جرأت کا نام انہوں نے لیا میرے محترم بزرگوں۔ اور آپ لائق مبارکباد ہیں کہ مولانا مفتی نصیر صاحب جیسا آدمی آپ کے یہاں کافی عرصے سے تشریف فرما، اور وہ اپنی معذوریوں کے باوجود آپ کی جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، آپ کے جلسے کی سرپرستی کر رہے ہیں، آپ کے گاؤں والوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ معمولی خوبی نہیں، آپ حضرات کی بہت بڑی خوبی ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات تو ان حفاظ کرام کے تعلق سے کہوں، اس لیے کہ دستار بندی کا یہ اجلاس ہے، یہ آج جو ان حضرات کو سند دی گئی ہے، یہ سند دی گئی ہے کیا چیز؟
سند تو دی کاغذ پر لکھ کر، لیکن آج سے پہلے ان کو کیا کہا جاتا تھا وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ کسی کا نام جو ہے وہ عبد الوہاب ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام اسلام ہے، کسی کا نام کچھ ہے، یہ سارے ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ لیکن یاد رکھو میرے محترم بزرگوں، اے شمع رسالت کے پروانوں، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، آج یہ ان کے سروں پر پگڑی بند گئی ہے اور اکابر نے آپ کے پگڑی باندھی ہے، تو آج کے بعد ان کو ان کے نام سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ حافظ قرآن کہا جائے گا۔ آج کے بعد حافظ قرآن کہا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماری ماں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی سنیں کہ ان کو حافظ قرآن کہا جائے گا۔ یہ لفظ حافظ ہے کیا چیز؟ یہ لفظ حافظ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آئیں وہ لوگ جو دنیا کی ڈگریوں کے دل دادا ہیں، وہ لائیں اس سے بڑی ڈگری۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جس آدمی کو اپنا نام عطا فرما دیا، اس سے بڑی ڈگری دنیا کی کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی سند کسی اور کی سند نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے، خالق کائنات نے، حی و قیوم نے، قادر مطلق نے اللہ اپنا نام عطا فرما دیا۔ آج سے ان کو حافظ قرآن کہا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا اللہ وحدہ لا شریک یوں فرمانا چاہتے ہیں، اے انسان، آج سے پہلے چاہے تجھے تیری نسبت سے جانا جاتا ہو، چاہے تجھے تیرے باپ کی نسبت سے پہچانا جاتا ہو، اور چاہے تجھے آج سے پہلے تیرے استاد کی نسبت سے جانا جاتا ہو، اور چاہے تجھے آج سے پہلے تیرے گاؤں کی نسبت سے جانا جاتا ہو، اور چاہے تجھے تیرے ضلع کی نسبت سے جانا جاتا ہو، چاہے تجھے صوبے کی نیت سے جانا جاتا ہو، کسی بھی نسبت سے آج سے پہلے تجھے جانا جا رہا تھا، لیکن اے حافظ قرآن، اے اپنے سینے کے اندر میرے کلام کو محفوظ کرنے والے، آج کے بعد تجھے میری نسبت سے جانا جائے گا، آج کے بعد تجھے حافظ قرآن کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا نام جس شخص کو عطا فرما دے، بتاؤ اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ لفظ حافظ۔ میرے محترم بزرگوں، ہم تو اس کو بیچارے کو جلدی میں کبھی کبھی حافظ جی بھی کہہ دیتے ہیں، جی کچھ بھی نام لے دیں، لیکن یہ لفظ حافظ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کتنی بڑی ڈگری اللہ نے عطا فرمائی، کتنی بڑی دولت سے مالا مال کر دیا، معمولی نہیں ہے یہ، بہت بڑی ڈگری، بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے، جس کی تعریف جتنی کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے لفظ حافظ نام سے پہلے لگتا ہے۔ اب کے بعد حافظ اسلام، حافظ انعام، حافظ مبین، حافظ مستقیم، لفظ اللہ کا نام پہلے لیا جائے گا، اس کا نام بعد میں لیا جائے گا۔ بتاؤ ایمانداری سے، اللہ کی نسبت سے جس کو پہچانا جا رہا ہو، اس سے بڑی قوی نسبت کس کی ہو سکتی؟ تو آج کے بعد اللہ نے اپنے نام کو اس کے نام کے ساتھ فٹ کر دیا، اپنے نام کو اس کے نام کے ساتھ لگا دیا، اس کے نام سے پہلے اللہ نے اپنا نام لگا دیا۔ یہ ہے ان کا مقام، معمولی مقام نہیں ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں، آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو کتنا اونچا بیان فرمایا۔ یہ فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا، اے حافظ قرآن، دیکھ جیسے تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا، آج اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں کو حاصل کرتا ہوا چلا جا۔ یہ ہے حافظ قرآن کا مقام۔
میرے محترم بزرگوں وہاں پر کسی بھی عبادت کرنے والے سے نہیں کہا جائے گا یہاں یہ عبادت کر کے دکھلاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ۔ میرے دوستو کسی نمازی سے نہیں کہا جائے گا یہاں بھی نماز پڑھ کے دکھلاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ۔ کسی حاجی سے نہیں کہا جائے گا یہاں حج کر کے دکھلاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ۔ کسی روزے دار سے نہیں کہا جائے گا یہاں روزہ رکھ کر دکھلاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ۔ کسی زکوٰۃ کے ادا کرنے والے سے نہیں کہا جائے گا یہاں زکوٰۃ ادا کر کے پھر جنت میں جاؤ۔ نہیں، ہاں ان اعمال کے نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اگر ان عبادتوں کو کیا ہوگا جنت میں بھیجے گا، ان عبادتوں کو نہیں کیا ہوگا جہنم اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ لیکن یہ مقام اور یہ امتیاز اور یہ اس کا خاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو نہیں عطا کرے گا، صرف حافظ قرآن کو یہ مقام ملے گا، حافظ قرآن کا یہ امتیاز ہوگا، حافظ قرآن کا یہ خاصہ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک یوں کہے گا اے حافظ قرآن آج تو قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں کو حاصل کرتا ہوا چلا جا۔ یہ مقام کسی اور کو نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے حافظ قرآن کا رتبہ، حافظ قرآن کا مقام۔ ماشاءاللہ جو ان کو نوٹ بانٹ رہے ہیں اور انعام دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہیں، ان کا انعام بھی اللہ کے ہاں مقبول، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا، ہر روز یہ موقع نہیں ملتا حافظ قرآن کی خدمت کرنے کا۔ میرے محترم بزرگوں یہ حافظ قرآن کی خدمت نہیں، اگر حافظ قرآن کی کوئی خدمت کر رہا ہے دوستو وہ حافظ قرآن کی نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی خدمت ہے۔ ایسے ہی مدارس کی بھی یاد رکھو، مدارس کی خدمت کرنا میرے دوستو یہ مدارس کی خدمت کرنا نہیں بلکہ قرآن کی خدمت کرنا ہے۔ اور قرآن پاک وہ دولت ہے جب تک قرآن موجود ہے، ہم اور عام موجود ہے، یہ کائنات موجود ہے، یہ دنیا موجود ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری موجود ہیں۔ قسم خدا کی اگر قرآن دنیا سے اٹھا لیا گیا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں دنیا کو باقی رکھنے کی، دنیا کو توڑ پھوڑ کر برابر سرابر کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو قرآن کی خدمت کرنا یہ گویا ہمیں اپنے لیے آبادی کا ذریعہ پیدا کرنا ہے، اس دنیا کی بقا کا ذریعہ ہیں یہ مدارس، معمولی نہیں ہے، اس لیے ان کی خدمت کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، ضرور بضرور حصہ لینا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، لیکن مدارس کی خدمت نہیں یہ قرآن کی خدمت ہے۔ میرے محترم بزرگوں بہرحال یہ بات تو میں نے ایک قرآن پاک کے تعلق سے عرض کی ہے، اور دوسری بات میں اس طرف لے جانا چاہتا ہوں جس کے لیے مولانا عبدالرزاق صاحب نے جرأت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ میرے دوستو یاد رکھیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے واپس آتے ہیں تو اس وقت یوں فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا مالٹا کی جیل میں رہ کر جو تقریباً 3.5 سالہ عرصہ جیل کے اندر رہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں دوستو کہ وہاں جیل میں رہنا کسی کی ڈکیتی نہیں ماری تھی انہوں نے، کسی کو قتل نہیں کیا تھا، کسی کی زمین نہیں دبائی تھی، کسی کو مارا پیٹا نہیں تھا یا کسی کا مکان نہیں ہڑپ کیا تھا، بس صرف اور صرف اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ کر رہے تو سپر پاور طاقت سے جس کے بارے میں کوئی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا، اس سے جنگ لڑی ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک کے ذریعے سے۔ معمولی انسان نہیں تھے یہ میرے محترم بزرگوں، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ جیل میں رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ مراعات کا معاملہ کیا گیا ہوگا، بڑی رعایتیں دی گئی ہوں گی، نہیں بلکہ ان کو اتنا ستایا گیا اور اتنی تکلیف پہنچائی گئی اور اتنی اذیتیں دی گئی۔ میرے محترم بزرگوں دوسرا انسان ہوتا تو بلک کر تڑپ کر کے وہ انسان یہ جھک جاتا انگریز کے سامنے۔ میرے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ
इनको इंग्रेज आता और इनको पकड़ कर तहखाने के अंदर ले जाता और लोहे को गर्म करके इनकी पीठ पर रखता था और यूं कहता था महमूदुल हसन अब भी बाज आ जाओ, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, अगर बाज नहीं आओगे और सताया जाएगा। ऐ शमाए रिसालत के परवानो, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामो, ऐ कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, जरा सुनो, इनका जवाब सुनो। जवाब ये देते थे, कहा कि ओ जालिमों और दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने मुल्क, तुम्हें मालूम नहीं है हम किन के वारिस हैं। कहा हम बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वारिस हैं, जिनको तपते हुए रेत पर लिटाकर घसीटा जाता और तपती हुई सिल उनके सीने पर रख करके घसीटा जाता था। कहा जाता था ऐ बिलाल अब भी बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हें और सताया जाएगा। बिलाल हैं, बजाय बाज आने के उनकी ज़बान से अगर कोई लफ्ज़ निकलता तो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद के नारे निकलते थे। उन जालिमों ने ये किया कि ज़बान को पकड़ लिया, ये कह कर है बिलाल तुम अब भी हमें चिढ़ा रहे हो एक अल्लाह का नारा लगाकर, इसलिए कि अल्लाह को तो हम भी मानते हैं, बस एक नहीं मानते 360 मानते हैं। कहा तुम्हें एक कहकर तुम हमें चिढ़ा रहे हो, अब हमने तुम्हारी ज़बान को पकड़ लिया, लाओ अब तुम एक अल्लाह का नारा किस ज़बान से लगाओगे। मेरे दोस्त उठाओ तारीख़ को, उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने एक ज़बान को पकड़ा, मगर वो अल्लाह तबारक व तआला जो खजूर के तने के अंदर क़ुव्वत पैदा कर सकता है, क़ुव्वत गोयाई पैदा कर सकता है, वो अल्लाह तबारक व तआला जो कंकरियों को कलमा पढ़ने की ताकत अता फरमा सकता है, वो अल्लाह तबारक व तआला जो बेजान के अंदर जान पैदा करता है, बेरूह के अंदर रूह पैदा करता है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम आज़ा के अंदर बोलने की ताकत अता फरमा दी। अब से पहले एक ज़बान बोलती थी अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और दुश्मनों ने जैसे उनकी ज़बान को पकड़ा, अब हाथ से अलग अल्लाहु अहद अल्लाहु समद के नारे बुलंद हो रहे हैं, सर के अंदर से अलग आवाज आ रही है और आज़ा के अंदर से अलग आवाज आ रही है, कानों के अंदर से अलग आवाज आ रही है, हर हर अज़ उनकी ज़बान बन जाती है, उनको अल्लाह ताला क़ुव्वत गोयाई अता फरमा देता है। उसकी तरफ हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि ने इशारा फरमाया, कहा कि हम बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वारिस हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं मगर ईमान से हाथ धोने के लिए तैयार नहीं। मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर इंग्रेज़ के सामने झुकना गवारा नहीं। और फरमाया तुम जानते नहीं बदमाशो, हम हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वारिस हैं, जिनको देखते हुए अंगारों पर लिटा कर घसीटा जाता, वो अंगारे उनकी खून से उनकी चर्बी से बुझ रहे थे। फरमाया कहा कि तुम मेरी खाल को जला सकते हो, तुम मेरे गोश्त को नोच सकते हो, मुझे ये गवारा है मगर तुम्हारी हिमायत में एक लफ्ज़ भी कहना गवारा नहीं है। ये थे हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि, इन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हलचल मचा दी। ये हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि जिनका मौलाना महमूद नाम ले रहे थे अपनी नज़म के अंदर, मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब मेरे मोहतरम मुदरू इन्हीं के शागिर्द हैं। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि जेल में भी इनके साथ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उस्ताद को अकेले को भेज देते, नहीं, बल्कि उस्ताद की गिरफ्तारी के आर्डर होते हैं, शरीफ मक्का पकड़ कर इंग्रेज़ के हवाले कर देता है। ये भी वहाँ पर मौजूद हैं। मस्जिद नबवी में बैठकर अरबों को दर्स हदीस दे रहे हैं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स दिया जा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों यूँ कहते हैं नहीं, मेरा उस्ताद अकेला जेल में नहीं जाएगा, हम भी जेल में जाएंगे।
اور دوستو ساتھ میں جاتے ہیں مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، دونوں حضرات بھی جیل میں ان کے ساتھ وہیں رہتے ہیں مالٹا کے۔ وہاں سے آنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو نے فرمایا کہ میں نے جیل میں 3.5 سال رہ کر اس پر غور کیا کہ آخر ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے، ہمیں 100 سال ہو گئے لڑتے ہوئے انگریز سے، اب تک کامیابی کیوں نہیں ملی۔ یوں فرمایا کہ میں نے اب 2 وجہ کو محسوس کیا جو اللہ نے میرے دل میں القاء کیا ہے۔ 2 سبب ہیں ناکامی کے۔ ایک تو سبب ہے قرآن سے دوری اختیار کرنا۔ مسلمان قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو قرآن سے دوری اس وقت فرما رہے ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، تو بتاؤ ایمانداری سے 100 سال پہلے کی بات ہے جب یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج ذرا سا حال اٹھا کر دیکھیے، آج تو اس سے بھی زیادہ گیا گزرا دور ہے، آج تو اور زیادہ دوری ہے، تو ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ میرے دوستو آئے دن پھر قوانینی ہمارے لیے ہمارے خلاف لاگو ہوں گے اور قوانین بنیں گے اور قوانین کو پاس کیا جائے گا۔ اگر قرآن سے ہم دور ہوتے چلے گئے اور قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایٹومیٹکلی ان تمام قوانین کو رد کر دے گا جو قوانین مذہب اسلام کے خلاف بنائے جائیں گے یا مسلمانوں کے خلاف بنائے جائیں گے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے اندر وہ طاقت ہے جو قلم ہاتھ چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کے اندر اس ہاتھ کو شل بنا سکتا ہے، اس ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ راشا طاری کر سکتا ہے، نہیں چل سکتا ہے قلم۔ اللہ کے اندر یہ طاقت ہے، لیکن کب ہوگی وہ طاقت؟ اس وقت ہوگی وہ طاقت جب ہم قرآن سے جڑیں گے، اللہ کے کلام سے جڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ طاقت پیدا کرے گا اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے گا۔ تو فرمایا کہا کہ قرآن سے دوری، تو آج بھی دوری ہو رہی میرے بھائیوں۔ ہمیں ہر انسان کو چاہیے، ہر ایمان والے کو چاہیے اول فرصت میں ہم قرآن کے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ تو ایک تو بات یہ، اور میرے محترم بزرگوں دوسری بات کیا ارشاد فرما کا دوسری وجہ آپسی انتشار، آپسی اختلاف، قرآن سے دوری ناکامی کی وجہ اور آپسی اختلاف کی وجہ سے ناکامی کی وجہ۔ لیکن جب آپسی اختلاف ہوتا ہے تو میرے دوستو خیر اور برکت اڑ جایا کرتی ہے اور آپس کے اندر کی طاقت ختم ہو جایا کرتی ہے، پھر آدمی کھوکھلا ہو جاتا ہے اندر سے۔ یہ آپسی اختلاف اتنی بری چیز ہے، اور آج اختلاف کا حال یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ ہماری گلی کے اندر اختلاف، ہمارے گاؤں کے لوگوں کے اندر اختلاف، یا ہمارے جو ہے آپس کے اندر خاندان والوں میں اختلاف نہیں، اگر گھر میں 2 آدمی ہیں میرے دوستو ان میں بھی اختلاف ہے۔ آج اختلاف اتنی جڑ پکڑ چکا ہے میرے دوستو۔ اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنی آبادی چاہتے ہیں تو ہمیں اختلافات کو دور کرنا پڑے گا، ہمیں آپس کی نفرتوں کو مٹانا پڑے گا۔ اگر ہم نے آپس کی نفرتوں کو مٹا دیا، قسم خدا کی دوسرے لوگوں کی نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہم یہ چاہیں ہماری آپس کی نفرتیں موجود اور دنیا والے ہم سے نفرت کرنا چھوڑ دیں، نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمیں اپنی آپس کی نفرتوں کو دور کرنا ہے، پھر جا کر ان کے نفرتوں کو دور کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپس کی نفرتوں کو ختم کرو، آپسی اختلافات کو دور کرو اور قرآن سے جڑو۔ یہ ہے حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا مقولہ، اس لیے ہمیں اس کو یاد رکھنا اور عمل بھی کرنا ہے۔ اور وہ انہی کے شاگرد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی جرأت کا جو انہوں نے ذکر کیا، وہ جرأت کو بھی بتلا دوں میرے دوستو۔ کراچی کی عدالت، انگریز جج ہے، وہ یوں پوچھتا ہے کہاں حسین احمد کہ آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جج صاحب بیان دیا ہے، کیا ہوتا ہے میرا اب بھی یہی بیان ہے، میرا اب بھی یہی بیان ہے۔ اسی پر مولانا محمد علی جوہر آپ کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں یہ کہہ کر، مولانا قوم کو
आपकी ज़रूरत है, आप खुदा के लिए ऐसा बयान न दीजिए, नहीं तो अभी आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वही है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब सुन लीजिए, अगर आज मैं अपना बयान बदल दूंगा, कसम खुदा की ईमान बदल जाएगा। ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा किया मेरे दोस्तों। और जानते हो, जब ये कहा कि मेरा बयान अब भी यही है, तो अंग्रेज जज था, वो क्या कहता है, ये कहता हुसैन अहमद क्या इसका नतीजे का पता नहीं, इसका नतीजा नहीं जानते थे, इसका नतीजे का इल्म नहीं है। तो बगल में कपड़ा दबाकर ले गए थे, उस कपड़े को निकालकर उसकी मेज़ पर रखकर मेज़ को थपाते हुए इरशाद फरमाया, जज साहब इसका नतीजा पहले से जानता था, इसका नतीजा मुझे पहले से मालूम था, इसीलिए मैं अपना कफन भी साथ में लेकर के आया हूँ, ताकि कराची वालों को मेरे कफन की भी ज़हमत न उठानी पड़े, और उसकी मेज पर रख दिया वहीं पर के। ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा किया मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने। मेरे दोस्तों, मामूली जुर्रतें नहीं है एक जज के सामने, और वो भी अंग्रेज दुश्मन मुखालिफ, और उसके सामने ऐसा बयान देना कोई मामूली जुर्रत नहीं होती, बहुत बड़ी जुर्रत है। ये हमारे अकाबिर, याद रखो मेरे दोस्तों, अगर ये हमारे अकाबिर अगर कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान को आज़ादी न दिलाते, तो आज ये चेपिद्दी के शोरबे जो आज पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर कवानीन बनाते हैं हमारे नस्लों के लिए और मुसलमानों के खिलाफ, मेरे दोस्त याद रखो, इन बेईमानों को कभी भी हुकूमत करने का मौका न आता था। हमारे अकाबिर की कुर्बानियाँ हैं, हमारे अकाबिर की कुर्बानियों का सदका है जो इन बेईमानों को आज पार्लियामेंट के अंदर पहुँचना नसीब हुआ है। लेकिन हमारे अकाबिर अगर कुर्बानियाँ न देते, हिंदुस्तान कभी आज़ाद ना होता, और हिंदुस्तान आज़ाद न होता, इन बेईमानों को कहाँ से मौका आता जाता हुकूमत करने का। तो इनको हुकूमत करने का मौका मिला हुआ हमारी बुजुर्गों की खिदमत, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के सदक़े में। ये भी एहसान फरामोश बन जाए, इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन याद रखो एहसान फरामोश का भी अल्लाह के यहाँ इलाज है। बस वो है, देर ज़रूर है, अल्लाह के यहाँ अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह होगा इलाज, अल्लाह ताला करेगा, इंशाअल्लाह इलाज करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बस हम ये हैं, अल्लाह से लो लगाएं, कुरान पाक से जुड़ें। देखो याद रखो, कुरान पाक का एक नुक्ता भी आज तक सारी दुनिया की ताकतें मिलकर नहीं मिटा सकी हैं, ज़ेर ज़बर भी नहीं मिटा सके हैं। पूरे कुरान को मिटाना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान पाक को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो बतलाने का मन चाहिए, अल्लाह यूँ फरमाना चाहते हैं, लोगों अगर अपनी हिफाजत चाहते हो, अपनी धन दौलत की हिफाजत चाहते हो, अपने कवानीन की हिफाजत चाहते हो, अपने माल सर की हिफाजत चाहते हो, अपनी जायदाद की हिफाजत चाहते हो, अपनी आस औलाद की हिफाजत चाहते हो, ऐसी चीज से जुड़ने वाले बन जाओ जिस चीज की हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया। और अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा किया। तो याद रखो, हम कुरान से जुड़ेंगे। अल्लाह जैसे कुरान की हिफाजत करता हुआ चला रहा है और करता रहेगा, इसी तरह कसम खुदा की हमारी भी हिफाजत करेगा अल्लाह ताला। और जब अल्लाह किसी की हिफाजत कर लेगा, दुनिया वाले क्या उसका बाल बीका कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की हम कुरान पाक से जुड़े, अगर अपनी चीज़ों की हिफाजत और अपनी हर चीज़ की हिफाजत चाहते हैं। इंशाअल्लाह करेंगे भाई, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर वादे करो माशाअल्लाह। बहरहाल ये दो बातें मैंने अर्ज़ करने का शुरू में आप हजरात के सामने वादा किया, दोनों बातें पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप हजरात जो है अपना नज़्म जैसा हो आप हजरात का ये जलसा को बाकी रखें, चलाएं या दुआ कराएं, ये तो आपके जलसे के ज़िम्मेदार बताएंगे। लेकिन बहरहाल मैंने सोचा भाई चंद ही आदमी सही, लेकिन एक दो बात तो ज़रूर अर्ज़ कर दी जाए। अल्लाह ताला हम सभी को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल